لیکن ہاں، میں آپ سب سے بہت محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر. واللہ آپ کا بھائی آپ کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا. جلد ہی انشاءاللہ آؤں گا، اور پھر میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان سے میں ہمیشہ کے لیے کنیکٹ رہوں گا. صحیح ہے؟ بس خوش رہا کریں، پریشان نہیں رہنا، اور بھائی کو بھولنا مت، اور دعاؤں میں یاد رکھنا. آپ ویسے بڑے خوش قسمت لوگ ہو، یقین کرو. آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس میں آپ لوگوں کے لیے آج بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی. آج وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے پاک ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے. مجھے ذرا قرآن اوپن کرنے دیں، کیونکہ یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، اور اس کا جو میرا ساتھ ہے وہ تقریباً کوئی 4-5 سالوں سے ہے. تو یہ مجھے بڑے میرے علم کے دروازے اس میں کھولے ہیں. اچھا، اس میں صرف میں پتہ ہے کیا جو مجھے چیز امپریس کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے لیے کیا بتایا، لائک اللہ نے کیسے اپنی پہچان کروائی ہے. تو یہ میں وہ پڑھتا رہتا ہوں. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں. لہ الملک ولہ الحمد، اور بادشاہی اسی کی ہے، تعریف اسی کی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اپنے اللہ کے بارے میں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، جو ہمارے یوز میں ہے اور جو چیزیں ہمارے یوز میں نہیں ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ رب العزت کو یاد کر رہی ہے. اللہ رب العزت کے خوف سے اس کو یاد کر رہی ہے، کوئی محبت سے اس کو یاد کر رہا ہے. اور یہاں تک کہ یہ جو جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں نا، لائک پتھر ہو گیا، لائک پہاڑ ہو گئے، لائک سمندر ہو گیا، اللہ کی قسم آج سائنس بھی اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ یہ لوگ بے جان نہیں ہے، ان میں تھوڑی بہت حس موجود ہے. اسی وجہ سے تو یہ اپنے جگہ سے کبھی کبھی ہل جاتے ہیں، اسی وجہ سے تو یہ پتھروں سے کبھی کبھی پانی جاری ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی وحشیت سے ڈرتے ہیں، اور یہ خوف کے آنسو نکلتے ہیں. تو وہ ہمارا رب ہے، اور وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جتنی بھی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ ہر چیز. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ہماری دنیا میں جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن ان کی نماز کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کی تسبیح کا طریقہ الگ ہوتا ہے. یہ ہم جیسے ان کی آوازیں نہیں نکلتی، یہ ساری چیزیں. لیکن اس بات سے انکار کرنا کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اللہ کو یاد نہیں کرتی، یہ ہمارے لیے معنی نہیں ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو چیز بھی ہے، جو چیز بھی، مطلب یہ ہے کہ ہر چیز وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ماچس، اور اس ماچس سے جب آپ اس کو جلا بھی دیتے ہیں، ختم بھی کر دیتے ہیں، اس ماچس کی ایک ایک تیلی اللہ کو یاد کر رہی ہے. آپ کے کچن میں بہت ساری ایسی چیزیں، گلاس، جگ، مگ، جو بھی ہے، بظاہر وہ بے جان ہے لیکن وہ بھی اللہ کو یاد کر رہی ہیں. اب یہ سٹرینج لگے گا ہمیں، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. پہلی دفعہ ہمارے سامنے یہ باتیں آئی ہوں گی کہ یار پتھر کیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ بھائی ان ساری چیزوں، یہ میری ساری تسبیح کر رہی ہیں. ایک انسان ہے جو بڑا ناشکر ہے، اللہ کی تسبیح سے منہ موڑتا ہے، اللہ کی تسبیح سے کیا کہتا ہے کہ تھک جاتا ہے، اللہ کی تسبیح سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی تسبیح سے کہتا ہے کہ آج میں نے بہت کر لی، کل کر لیں گے باقی. یہ انسان کی سوچیں ہوتی ہیں. حالانکہ ساری چیزوں کو دیکھ لو تو وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ لہ الملک ولہ الحمد، اور بادشاہی اسی کی ہے. دنیا کی تھوڑی سی دولت مل جانے کے بعد اپنے آپ کو کہیں بادشاہ مت سمجھنا، اپنے آپ کو کہیں غرور اور متکبر مت سمجھنا، اپنے نوکروں پر کہیں ظلم اور زیادتی نہ کر بیٹھنا، اپنے کسی کے حقوق کی تلفی نہ کر لینا. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بادشاہی اسی کی ہے. اگر تمہیں 10-12 لوگوں پر اللہ بادشاہ بنا سکتا ہے تو یہ مت بھول کہ تیرا بھی کوئی بادشاہ ہے. جیسے کہ ہر بیٹے کا ایک باپ ہوتا ہے نا، اور ایک باپ کا ایک باپ ہوتا ہے، اسی طرح ہر بادشاہ کا ایک بادشاہ ہے، اور ساری بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. دنیا اور دنیا کے نظام کو چلانے والی ذات ایک اکیلا اللہ ہے. لہ الحمد ولہ الحمد. اور یہ چیز آپ کو بڑی متاثر کرے گی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری تعریف بھی اسی کی ہے. ایویں ہی ہم اپنے حسن کو لے کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ایویں ہی ہم اپنے ساتھ اچھی گاڑی لے کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ارے یار وہ تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایز اے گفٹ تھوڑے سے لمحے کے لیے، تھوڑی سی وقت کے لیے دی ہوئی ہے. لیکن تعریف
اگر کوئی تمہاری کر رہا ہے تو وہ ایکچولی میں اللہ کی کر رہا ہے. اگر تعریف تمہارے گھر کی ہو رہی ہے تو ایکچولی میں وہ اللہ کی ہو رہی ہے. اس دنیا میں جو بھی جس کی جو تعریف کر رہا ہے, چاہے اچھے الفاظ میں کر رہا ہے, چاہے بڑا چڑھا کے لمبے چوڑے دعوے کر رہا ہے, تعریفوں کے پھول باندھ رہا ہے, وہ سب ایکچولی میں کس کی ہو رہی ہیں؟ اللہ رب العزت کی تعریف ہو رہی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ ان باتوں پر آپ یقین کر کے اللہ کے قریب جا سکتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ لوگ مان لیں گے تو اللہ کی قسم اگر آپ حقیقی معنوں میں اللہ کو اپنا بادشاہ سمجھ لیں اور اپنی ساری تعریفوں کو اللہ پہ ڈائیورٹ کر دیں, اپنی ذات کی نفی کر دیں کہ میں کچھ نہیں, میرے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں, میری طاقت کچھ نہیں, میری صلاحیت کچھ نہیں, میرا حسن, میرا جمال, میرا کمال, میں کچھ بھی نہیں, میں زیرو, یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے دین ہے. اللہ رب العزت اس کا حقیقی مالک ہے, اللہ کی تمام تعریفیں ہیں, اللہ کی تمام بادشاہی ہے. لہٰذا اگر دنیا, زمین, آسمان, زمینوں کے اندر, آسمانوں کے اوپر, پہاڑوں کے بیچ, سمندر کی گہرائیوں میں جو چیزیں بھی ہیں اگر وہ اللہ کی ہیں, اگر اللہ ہی ان کا بادشاہ ہے, اور پھر یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کر رہی ہے, اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, تو میں کیوں اللہ کی نافرمانی کروں؟ تو میں کیوں اللہ سے دور جاؤں؟ جب یہ سب اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کے حکموں کو اللہ کی حکموں کی دھجیاں نہیں اڑاتے, اللہ رب العزت کے ایک بھی حکم کی نافرمانی کرنے کی جرت نہیں کر سکتے, تو میں کیسے جھوٹ بول لیتا ہوں؟ درخت کو اللہ نے کہا ہے کہ تم نے قیامت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلنا, چاہے طوفان آئے, جب تک میرا امر نہیں ہوگا تم نے کھڑے رہنا ہے. اور میرا جو پروسیس تمہارے لیے بنایا گیا ہے, جو زندگی درخت کے لیے اللہ نے چوز کی ہے, خدا کی قسم وہ درخت اسی زندگی کو گزار رہا ہے. درخت اپنی من مانی نہیں کر رہا. چاند, جو زندگی اللہ نے چاند کے لیے بنایا, جو ضابطہ, جو شریعت, جو حکم اس پہ لاگو کیے, آج تک چاند نے, سورج نے, ستاروں میں اس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی غفلت نہیں کی. ہمیشہ اپنے ٹائم کی پابندی کی, ہمیشہ اللہ کے حکم کے آگے, اللہ کے حکم سے نکلے, اللہ کے حکم سے غروب ہوئے. یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہے کہ او اللہ کے بندو, او اللہ کو ماننے والوں, تم لوگوں کا جو رب ہے وہ بہت حکمت والا ہے, بڑی طاقت والا ہے. ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو توڑ سکیں. تم لوگ 6 فٹ جسم لے کے نہ جانے کہاں کہاں اور کس کس جگہ پر اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہو, تو یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ذرا ان کو دیکھو تو صحیح, ان پہ غور تو کرو, تاکہ تمہارا دل روشن ہو, تمہارا ایمان تمہیں کوئی فائدہ تو دے. تم غور نہیں کرو گے, بس ایویں ہی دیکھو گے, آگے پیچھے جاؤ گے, فائدے اٹھا لو گے, لیکن اصل دل, اصل آنکھیں نہیں کھلیں گی آپ کی. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے اللہ, اے تمام جہانوں کے مالک, اے تمام جہانوں کے خالق, اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے, اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے, اے اس سورج کو چمکانے والے, آسمان کو اٹھانے والے, زمین کو بچھانے والے رب, اے تنہا رب, اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے, جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں. اے اللہ, ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں. اے اللہ, ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں. اے اللہ, ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یا رب, ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں. میں جانتا ہوں یا رب, ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے, اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں. کیونکہ اے اللہ, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو فوراً اسے دے دیتا ہے, اس میں انکار نہیں کرتا, اس میں دیر سویر نہیں کرتا. یارو, اے اللہ, ہمیں ہدایت دے دے, ہم دل سے مانگتے ہیں. اے اللہ, اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو. اے اللہ, ہم بے بس ہے, کمزور ہے, لاچار ہے, بے سہارا ہے, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے, شیطان پٹک پٹک کے مار رہا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. اے اللہ, تو سمجھا دے. آپ سمجھدار ہے اللہ, ہم تو لا علم ہے. آپ علیم ہے. اے اللہ, ہم محتاج ہیں.
اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے، تیرے بغیر کدھر جائیں؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا یا رب۔ ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب، ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب۔ اے اللہ ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے، اے اللہ جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما، اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے، جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہیں اللہ ان کو آسان کر دے، ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں نوجوانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی توبہ اپنے منہ سے اپنے دل سے تو تیرے سامنے کر سکے یا رب۔ اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے، اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا یا رب۔ دل ویران ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے۔ اے اللہ جو لوگ تجھ سے دور ہیں، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب۔ جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے، اپنے اعمال کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ کر تجھے بلا دے۔ انسان کی سب سے بڑی ہار، ہم ہارنا نہیں چاہتے، ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے۔ تیری ذات بہت لطیف ہے، تیری ذات بہت زیادہ سکون دینے والی ہے یا رب۔ اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی، مطمئن نہیں کر سکے گی، ہمیں تو چاہیے بس۔ اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے، صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے۔